پروگرام میں آپ تشریف لائے، جس پر تہ دل سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہ کہ جزاک اللہ خیرا۔ بارک اللہ فیکم، آپ کا اور شارجہ میڈیا اور تمام ساتھیوں کا شکریہ بہت۔ نوازش۔ ناظرین کرام، جہاں تک تعلق ہے آج کی اس ملاقات میں موضوع گفتگو کا، تو اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر غالباً آپ کے ذہنوں میں ہوگی یہ بات کہ ہم نے یہ تذکرہ کیا تھا انہی مہمان کی معیت میں کہ قرآن کریم کی ایک سورت کہ جس کا نام ہے سورۃ الکہف، اور جو کہ 15ویں سپارے میں جس کا آغاز ہے اور پھر 16ویں سپارے میں اس کا اختتام ہے۔ اس صورت میں انسان کے لیے انسان کے رب اور خالق و مالک کی طرف سے انتہائی اہم ترین تعلیمات پوشیدہ ہیں، اور انہی تعلیمات کو جاننے اور سمجھنے کے لیے اور پھر ان سے مستفید ہوتے ہوئے اپنے لیے دونوں جہانوں میں خیر و خوبی کا سامان اپنے دامن میں سمیٹنے کی غرض سے ہم نے اس سے قبل اسی حوالے سے گفتگو کی تھی، اور آج کی اس ملاقات میں اسی موضوع کو مزید آگے بڑھانے کی غرض سے ہم نے محترم مہمان کو مدعو کیا ہے، تو آئیے انہی کی زبانی اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے۔ شیخ سورۃ الکہف کے جو مضامین ہیں، جب ہم ان میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر و تأمل سے کام لیتے ہیں، تو ایک اہم ترین سبق ہمیں اس صورت میں یہ ملتا ہے اللہ کی طرف سے کہ محاسبۃ النفس، یعنی اپنی حقیقت کو انسان یاد رکھے، اور یہ کہ یہ دنیا کی زندگی یہ عارضی و فانی ہے، جبکہ اس کے بعد ایک اور زندگی ہے جو کہ ابدی و دائمی ہے، اور یہ کہ اپنا اس دنیا کی زندگی میں انسان کا ہر قول و عمل، وہ اچھا ہو یا برا ہو، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور حساب و کتاب دینا ہے، جواب دینا ہے۔ تو اس حوالے سے اس صورت میں جو آیات ہیں تو اس بارے میں ذرا روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء و امام المتقین نبینا محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اس سورہ میں اللہ رب العزت نے جہاں اور بہت کچھ ذکر فرمایا ہے، جی، اس میں سے ایک جگہ اللہ رب العزت نے قیامت کا ایک نقشہ کھینچا ہے، جی، یعنی آخرت کا ایک نقشہ کھینچا ہے۔ صحیح۔ تمام جانتے ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے کہ ایک آخرت کا وقت ہے صحیح۔ جس پر ہم نے ایمان لایا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ بنیادی عقائد میں آخرت پر ایمان لانا تمام باقی عقائد پہ سب سے زیادہ اہمیت اسی کو حاصل ہے۔ جی، جب آخرت پر آپ کا اور میرا اور ہم سب کا ایمان ہوگا تو پھر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم کوشش کریں گے۔ جی، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جا بجا یہ فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا اور تمہیں اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، اور تمہارے اچھے کا اچھا اور برے کا برا تمہیں مل جائے گا۔ جی، اور اللہ رب العزت یہ بھی فرماتے ہیں اگرچہ دنیا کی زندگی فضول سی زندگی ہے، عجیب سی زندگی ہے، لیکن یہ آخرت کا مزرعہ ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے، جہاں جو بوؤ گے، جو تم زراعت کرو گے، وہی چیز تمہیں آخرت میں سامنے نظر آئے گا۔ جی، قرآن کریم میں اسی چیز کو اللہ رب العزت نے بہت سی جگہ ذکر فرمایا۔ ایک تو یہ اللہ نے صاف کر دیا، فرمایا دیکھیے انسان کو ہم نے پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کرے۔ جی، اسی طرح ایک جگہ اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان فرمایا، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، جی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس سے حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ جی، صحیح۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اس سورے میں اللہ رب العزت فرما رہے، دیکھیں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ، ایک نقشہ یہ کھینچے اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ جو دنیا جس پہ تم
کھا رہے ہو، جس پہ تم مستی کر رہے ہو، جس پہ تم اچھے یا برے عمل کر رہے ہو، ایک دن آئے گا کہ یہ چیزیں سب ختم ہو جائے گی۔ پہاڑ جو اتنا مضبوط ہے اللہ اس کو چلا دیں گے، روئی کی دنی ہوئی روئیوں کی طرح اللہ تعالیٰ اس کو ہوا میں اڑا دیں گے، اور پھر اللہ رب العزت اس کو چٹیل میدان بنا کر ہمارا حساب و کتاب اسی میدان میں اللہ رب العزت فرمائیں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت فرما رہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر شخص کو اس کو کتاب دی جائے گی، کیونکہ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر انسان پر ہمارے 2 فرشتے مقرر ہیں، 2 فرشتے اس کے اچھے برے عمل کو لکھتا رہتا ہے، ایک دائیں طرف میں جو ہماری نیکیوں کو درج کرتا رہتا ہے، اور دوسرا جو ہے بائیں طرف جو ہماری برائیوں کو لکھتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ جو اللہ کے فرشتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو انہیں خوب علم ہے، اور وہ لکھنے والے کیا ہے؟ کرامن، معزز ہے، مکرم ہے، اللہ کے ہاں ان کا ایک مقام ہے۔ اب جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ اب کل قیامت کے دن وہ کتاب کی صورت میں یا ریکارڈ کے سی وی کی صورت میں اللہ رب العزت ہمارے سامنے رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، دیکھو فرمایا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے انسان آج تم ہمارے پاس اسی طرح ہی آئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا تھا۔ پہلی بار بھی دیکھیے انسان ایک کر کے دنیا میں چلا آتا ہے، اور پھر دنیا سے جانے کا بھی اسی طریقہ ہے کہ ایک دو کر کے اللہ کے پاس سب پہنچ جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا ہے کہ اولین و آخرین سب کو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں جمع فرمائیں گے، اور پھر ہر شخص کو اس کی کتاب اس کے ہاتھ میں دی جائے گی، ہے نا؟ کتاب سے مراد نامہ اعمال، جس کا سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اب کتاب دینے کے بعد اللہ فرمائے گا اے انسان اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنی کتاب کو۔ اب کتاب کو ہر شخص پڑھے گا، ہر شخص کو اس کی کتاب سمجھ میں آ جائے گی، یہ نہیں کہ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا اس کو سمجھ نہیں آئے گی، نہیں، ہر شخص اپنا نامہ اعمال پڑھے گا، اور اللہ فرماتے دیکھو اب تمہارا حساب تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے تمہیں خود کتاب سے پتہ چل جائے گا۔ بلکہ ایک جگہ آپ نے عجیب بات یہ ہے کہ اگر کوئی انکار کرے گا کہ یا اللہ اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے یہ صحیح نہیں ہے، جی، تو اس کے اپنے ہاتھ پاؤں اللہ کی قدرت سے بول اٹھیں گے وہاں۔ اللہ جی اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم، تو ان کے انسان کے اپنے ہاتھ پاؤں وہاں گواہی دیں گے خود انسان کے خلاف۔ بالکل، انسان نے اگر برے کام کیے ہیں اپنے اعضاء سے، اپنے جسم سے، اپنے ہاتھ پاؤں سے یا اپنی زبان سے وغیرہ وغیرہ، تو انسان کے اپنے یہی اعضاء یہ بول اٹھیں گے کہ یا اللہ اس میں جو کچھ درج ہے یہ ٹھیک ہے، یہ جو انکار کر رہا ہے یہ غلط انکار کر رہا ہے۔ بالکل، بلکہ ایک قرآن کریم کی ایک آیت اس طرح بھی ہے کہ یہ کتاب ینطق بالحق، جی، وہ نطق خود بخود شاید وہ کتاب بول پڑی گی، کتاب ہی بول اٹھے۔ جی، اب اس کو سمجھنا مشکل تو نہیں ہوا، آج کے زمانے میں نئی چیزیں آیا، آپ ذرا سے ہاتھ کلک کر دیتے ہیں تو بول اٹھتی ہے ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، ہم بھی دنیا میں کر سکتے ہیں، تو اللہ کے ہاں جو چیز ہوگی اس کا اندازہ صحیح معنوں میں ہم تو نہیں کر سکتے۔ دوسری آیت ہے کہ حتی اذا جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما كانوا یعملون، بالکل، کہ انسان کی اپنی آنکھ، اس کے اور یہاں تک کہ اس کی جلد، اس کی کھال، بالکل یہ بھی بول اٹھے گی خود انسان کے خلاف گواہی دینے کے لیے۔ بالکل، اب اسی سورے میں آپ دیکھیے اللہ رب العزت فرما رہے کتاب دی جائے گی فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جی، اب مجرم، گناہگار، اللہ کے نافرمان، یا وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، صحیح، اب یہ سب کے سب دیکھے گا جو کچھ اس کتاب میں ہے، پڑھے گا، اسے سمجھ آ جائے گا کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے اور میرے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے، تو وہ کہے گا وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، اے کاش، یہ کیا ہو گیا بھائی، اس کا تو ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا، جی، ویل یعنی ہم تو مارے گئے، حالات برباد ہو گئے ہم تو، مالی ھذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے
لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹی بات کوئی بڑی بات تو اس نے چھوڑی ہی نہیں مگر سب اس کو جمع کر کے گن گن کے اس میں لکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، سب کچھ موجود سب ہے، کچھ موجود ہے، سب کچھ ہمارے اعمال سب موجود ہیں۔ موجود ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اسی سورہ میں فرمایا اب جو کچھ انسان نے اچھا یا برا کیا ہے وہ کیا ہے، وہ اس کو حاصل ہوگا۔ اب اللہ فرماتے ہیں اس نے ہم نے تو دنیا میں بتا دیا تھا اس کو، اچھے کرو گے تو اس کا اچھا پھل ملے گا، جی لیکن تمہیں اس پر دھیان نہیں آیا۔ ہم نے انبیاء بھیجے، ہم نے کتابیں بھیجی، ہم نے تمہاری تنبیہ کے لیے بہت ساری چیزیں بھیجی، لیکن تم نے اس کو سمجھا ہی نہیں یا تم نے اس کو حاصل ہی نہیں کیا۔ تو اللہ رب العزت فرمائے سب ہے نا قرآن کریم میں یہ جگہ تو اور یہ جو بہت زیادہ فرمایا کہ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کہ آج جو تم پریشان ہو رہے ہو کہ ہم مارے گئے برباد ہو گئے، سبحان اللہ، تو بالکل یہ تو تمہارے اپنے اعمال ہیں، تمہارے اپنے کرتوت ہیں جو اس کتاب میں درج کیے گئے ہیں، اور ایسی بات نہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی ظلم و زیادتی ہو گئی ہو، بالکل ایسا معاملہ نہیں ہے، یقیناً۔ اس لیے کہ تمہارا رب تو کبھی ہرگز کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے کام ہیں جس کا یہ نتیجہ اب تمہیں بھگتنا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب ایسا وقت آنے والا ہے ہمارے اچھی یا بری بات جس کا اللہ تعالی ہمارے سامنے رکھ دیں گے، قرآن کریم میں بھی یہ بھی جگہ فرمایا نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تمہاری ذرہ برابر نیکی ہوگی وہ اللہ تمہارے سامنے کھڑا کر دیں گے، لا کے رکھ دیں گے، اگر ذرہ برابر برائی ہوگی وہ بھی اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے پیش کریں گے، کوئی چیز چھوٹ نہیں سکتی، دیکھ لے گا انسان، دیکھ لے گا۔ معمولی سا کام ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اچھا ہو برا ہو، تو نتیجہ ضرور اس کا سامنے آئے گا۔ جب اس یہ بارے وقت میں وہ حدیث بہت اہم ہے کہ یتبع المیت ثلاثہ، بالکل اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دیکھیے کہ انسان حقیقت میں دنیا میں آیا ہے حالی خات، جی تو دنیا سے اسے جانا بھی ہے حالی خات حقیقت میں۔ جی تو خالی نبی ہاتھ، پاک جی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے جب فوت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو احکام ہے اس کا تو دروازہ بند ہو گیا اس کے لیے، جی عمل کا اب دروازہ عمل بند کا ہو چکا دروازہ بند ہو چکا ہے، جی اس کی اچھائیاں برائیاں سمیٹ چکی ہے۔ صحیح ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میت کے ساتھ تین چیزیں اس جاتی کے ہیں، قبر تک صحیح جاتی ہے۔ جی فرمایا ایک تو اس کا مال اور اس کی دولت اس جی کے دفن کفن میں کام آتا ہے، جی اہلہ و اہلہ و مالہ، جی سب سے اور پہلے اس کے اہل، اہل ہے، جی بالکل، اہل سے مراد اس کے گھر والے، صحیح اس کے بچے، اس کے عزیز و اقارب بھی آپ کہہ دیجئے اس میں شامل ہے جی کہ یہ سب بھی اس کو دفنانے کے لیے، اس کو قبر میں اتارنے پہنچانے کے لیے، اتارنے کے لیے یہ سب بھی جا رہا ہے، اس کو لے کے جاتا ہے۔ درست جی اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں فَيَرْجِعُ اِثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدُ، فرمایا جی تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہے، اس کا اہل اور اس کا مال اور اس کا عمل، دو چیزیں واپس آتی ہے، اس کا اہل اور اس کا مال، جی وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اور اس کا عمل اس کے ساتھ ہی جاتا ہے، اگر وہ چاہیں یا نہ چاہیں لیکن وہ اس کے ساتھ ہی قبر میں جی چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کی اجازت سے وقفہ لے لیں۔ جی ناظرین کرام لیتے ہیں فی الحال مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے محترم مہمان کی زبانی سلسلے کو آگے بڑھایا جائے۔ شیخ وقفے سے قبل ایک بہت ہی نصیحت آموز قسم کی حدیث آپ نے ذکر فرمائی تھی، یتبع المیت ثلاثہ اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اثنان ویبقى واحد، یرجع اہلہ ومالہ جی ویبقى عملہ، عمل تین چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں قبرستان کی طرف، اس کے اہل و عیال، عزیز و احباب اور افراد خانہ، بالکل اور اگر وہ مالدار ہے، حیثیت والا ہے، تو شان و شوکت اور مال کے آثار بھی ساتھ جاتے ہیں بالکل کہ شان و شوکت اور دھوم دھام کے ساتھ اس کا جنازہ لے جایا جا رہا ہے، بالکل، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد اہل و عیال اور مال و دولت، شان و شوکت، یہ چیزیں واپس لوٹ جاتی ہیں، بالکل جبکہ تیسری چیز یعنی عمل اس کے ہمراہ ہے، قبر میں بھی، حشر میں بھی، قیامت کے میدان میں بھی،
پھر اسی عمل کی بنیاد پر یا اس کا آخری ٹھکانہ جنت اور وہاں کی نعمتوں میں ہوگا، یا خدا نخواستہ دوزخ میں، جی ہاں، جہنم اور وہاں کے عذاب میں ہوگا۔ اللہ ہم سبھی کو اپنے حفظ و امان۔ آمین، بالکل جی، یہ گفتگو تھی اس حوالے سے کہ سورۃ الکہف میں جو مضامین ہیں انتہائی اہم ترین، بالکل ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کرتے رہیں، اپنا مقصد حیات یعنی اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، اس چیز سے ہم غفلت میں مبتلا نہ ہوں، بالکل۔ اور فکر آخرت کا جذبہ ہمیشہ دامن گیر رہا کرے۔ اس میں ایک آیت اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ اللہ تعالیٰ جو قرآن کریم سورہ حشر میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون۔ کتنی عظیم آیت ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، خطاب اللہ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور دیکھو تم میں سے ہر شخص یہ دیکھیں کہ کل کے لیے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، کل کی اس نے کیا تیاری کی ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ کل کی تیاری کو دیکھیں، اور ساتھ میں فرمائے وَاتَّقُوا اللَّهَ، سب سے بہترین تیاری کیا ہے؟ تقویٰ ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، تمہارے ہر عمل سے اللہ رب العزت واقف ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ اب اللہ کو بلانے والوں کا اللہ نے کیا انجام دیا؟ فرمایا فانساہم انفسہم، اپنے آپ کو بھلا دیا، اپنے آپ کو بھلا دیا۔ انسان نے اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانا حقیقت میں، کیونکہ اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے خسارہ فاولئک هم الفاسقون، فرمایا ساتھ یہ تو نافرمان لوگ ہی ہے نا جو اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کو یاد کرے گا تو یقیناً اللہ تعالی ہمیں اپنی معرفت بھی عطا فرمائے گا، میں کیا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جیسے کسی شاعر کا قول ہے کہ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، اپنا تو بن، بالکل اپنی فکر تو ہو کہ انسان سوچے کہ میں کس لیے آیا ہوں، کس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور پھر اسی کی طرف لوٹ مقصد حیات جو ہے اس نے کھو دی ہے۔ بالکل شیخ، اگر ہم سورۃ الکہف کے مضامین کی روشنی میں سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں تو ایک اہم ترین چیز ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ یہ جو طلب علم کا معاملہ ہے، علم حاصل کرنا، اور بالخصوص طلب علم دین، قال اللہ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک ترین علم ہے، اس کی طلب اور اس کی تحصیل کا یہ مبارک معاملہ، تو اس سلسلے میں صبر سے کام لینا، محنت اور ہمت، اور یہ کہ استقامت کا مظاہرہ کرنا، اور مزید یہ کہ جو کوئی متعلم ہے یعنی سیکھنے والا، اپنے معلم کے ساتھ اس کا معاملہ مبنی بر ادب ہونا چاہیے، معلم کا احترام۔ بالکل۔ تو اس سلسلے میں سورۃ الکہف میں جو کچھ مضمون وارد ہوا ہے اور جو واقعہ مذکور ہے، تو ذرا مختصر ہم چاہیں گے کہ آپ نشاندہی فرمائیے گا۔ اس میں دیکھیے جی، اللہ تعالیٰ نے جہاں ذکر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ جیسے بخاری شریف وغیرہ کی روایت ہے، اگر تھوڑا سا اس کا تذکرہ کر دوں تاکہ اس بات کو سمجھنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے قوم کو خطاب فرمایا، نصیحت فرمائی، اور ایسی نصیحت فرمائی جیسے بخاری کی روایت ہے، ذرفت منہ العیون ورقت منہ القلوب، فرمایا دل نرم ہو گئے اور لوگوں کی آنسو بہہ پڑے۔ اتنی اچھی تقریر کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ہو رہے تھے تو ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ کے رسول، کیا آپ سے بھی کوئی دنیا میں زیادہ علم والا موجود ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ حضرت موسیٰ غرور نہیں تھا، غرور نہیں تھا، بلکہ ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ اس وقت نبی ہوں میں، بالکل، تو ظاہر ہے کہ نبی کے پاس علم تو سب سے زیادہ ہوتا، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ شاید روئے زمین پر حضرت موسیٰ سے زیادہ کوئی عالم نہیں تھا حقیقت میں، شریعت کے لحاظ سے، انسانیت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اس سے بڑھ کر تو کوئی نہیں تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا کہ نہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی تنبیہ فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے،
جی کہ کوئی اگرچہ واقعتاً کوئی سب سے بڑا عالم ہو لیکن اس کے باوجود یوں کہنا ہے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں بالکل اور مجھ جیسا اور کوئی نہیں ہے تمام روئے زمین پر، اگرچہ حقیقت یہی ہو بالکل لیکن اس کے باوجود یہ چیز یعنی انا، جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں کہ میں، انسان کی یہ جو انا ہے، انا آنا، بالکل کہ بالکل میں، تو یہ چیز اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ بالکل تو اس لیے اللہ کی طرف سے کچھ ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سوا ایک اور شخصیت کو بالکل کچھ ایسا علم دے دیا گیا جو ان کو نہیں دیا گیا تھا، بالکل شاید بعد میں دے دیا گیا ان کو سبق اور ان کو ادب سکھانے کی غرض سے۔ کہتے ہیں مفسرین یہ فرماتے ہیں ان کو چاہیے تھا، وہ کہتے ہیں اللہ جانے، اللہ جانتا ہے، جی ہاں، اللہ عالم کہہ دیتا حضرت بالکل۔ موسیٰ علیہ السلام، جی اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے، جس طرح فرشتوں سے جب اللہ نے کوئی سوال کیا تھا تو فرمایا تھا اللہ اتنا ہی ہمارے پاس علم ہے جتنے آپ نے ہمیں عطا فرمایا، بالکل، جی آگے تو ہمیں علم نہیں ہے۔ جی تو موسیٰ کو بھی چاہیے تھا کہ اللہ کی طرف بات چھوڑ دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ جی ان سے ایک یہ یعنی زبان سے ایک بات نکل گئی، بات نکل گئی جی نہیں والی بات۔ پھر اللہ رب العزت نے وہاں تنبیہ فرمائے موسیٰ ہے میرے اللہ کے بندے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس بہت علم ہے، مزید علم مزید علم ہے، کہ جن باتوں کا علم تمہیں نہیں ہے۔ تمہیں نہیں ہے۔ اب جو بات آپ نے فرمائی کہ علم کی نسبت سے، اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک چاہت پیدا ہوئی، اللہ مجھ سے بھی بڑا عالم ہے تو میں کیوں نہ ان کے پاس جاؤں، جی صحیح، کیوں نہ میں ان کے پاس جاؤں اور ان سے جا کر میں استفادہ استفادہ کیوں نہ کروں، سیکھوں۔ جی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست فرمائی کہ اللہ وہ بندہ ہے کہاں ہے، اگر ہے تو کہاں ہے وہ بندہ، میں اس سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ جی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام، بڑا عجیب خوبصورت قصہ بھی ہے، اگر آپ چاہیں تو اگرچہ وہ لمبا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جب درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میرا بندہ مجمع البحرین میں موجود ہے اور تم جا کے اس سے مل سکتے ہو۔ جی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مجمع نے البحرین جہاں دو دریا ملتے ہیں، دو دریا کے سنگم، جی دریا ہے یا سمندر ہے، دریا بھی ہے سمندر بھی، دونوں بھی ہو سکتے ہیں جی، جہاں پانی زیادہ ہو تو اس کو ہم دریا یا سمندر دونوں ہی جی کچھ استعمال کرتے ہیں۔ مفسرین نے اور مؤرخین نے یہاں یہ نشاندہی کی ہے کہ خلیج عقبہ اور خلیج سوئس یہ دونوں جہاں ملتے ہیں، لیکن یہ یقینی بات نہیں اب ہے، بعض مفسرین نے بہرحال وہ لکھا ہے۔ بحر ارمینیا اور بحر فلان اتنے دور دور جا کے کہیں، اس وقت تو یہ نقشہ وغیرہ تو نہیں تھا جس لیے مفسرین نے کہیں کبھی ذکر کر دیا۔ ایک اندازہ یہ ہے، ہم نے مناسب سمجھا کہ جو اہل علم نے اندازہ ظاہر کیا ہے تو وہ سامعین تک پہنچ جائے، لیکن یہ یقینی بات نہیں ہے جی جی، کہ مجمع یہ البحرین بعض سے نے مراد جی یہ بھی کہا ہے کہ جو دریائے نیل کا ایک سنگم سوڈان کی طرف ہے، وہاں بحر ازرق اور بحر نیل جو ہے اس کا سنگم ہے، وہاں بعض نے ذکر کیا کہ وہ الغرض جہاں بہرحال دریاؤں کا سنگم ہے۔ جی بات تو تھی اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اب چاہت ہوئی کہ وہ بندہ ہے کہاں ہے۔ جی اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ وہ بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے کہ اللہ کوئی نشانی دیجئے میں اس کے پاس پہنچ جاؤں، کیسے ملے گا وہ بندہ؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ اپنے ساتھ کوئی مری ہوئی مچھلی، جس کا سورہ بخاری شریف میں بیان فرمایا، مردہ مچھلی، صحیح جی، تو اچھی خاصی انہوں نے مچھلی شاید کھانے کے لیے پکا کے وہ لے کے گئے تھے، کھانے کے طور پر جی، تو اس کو اس ٹوکری میں ڈال کے لے کے گئے، اپنے ساتھ اپنا خادم بھی موجود ہے، چلتے رہے اور ایک جگہ دونوں نے آرام جی، اور وہ خادم جو ہے جس کے لیے قرآن میں فتح کا لفظ آیا ہے وَإِذْ قَالَ موسیٰ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جی، تو بعض مؤرخین یا اہل علم کے بقول یوشع ابن نون علیہ السلام جو کہ بعد میں جنہیں نبوت سے سرفراز کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہی خلیفہ بنے، وہی حضرت جانشین یوشع بنے۔ علیہ السلام وہ تھے۔ جی بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون دونوں چلے اور ایک جگہ دونوں نے آرام کیا، اور جب آرام کیا تو وہ مچھلی ٹوکری سے نکل کر سمندر کی سائڈ پہ یا دریا کی سائڈ پہ اندر چلی گئی، حالانکہ وہ پکی ہوئی تھی، صحیح، اب پکی ہوئی ہے برتن میں، وہ برتن میں ٹیفن کے اندر رکھی ہوئی ہے، ٹوکری کے اندر رکھی ہوئی، مکتل کا ذکر ہے بخاری شریف میں۔ تو اب وہ جب چلی گئی، حضرت موسیٰ آرام فرما رہے تھے، تو یوشع بن نون نے ہی سمجھا کہ یہ جب اٹھیں گے تو پھر میں ان کو تذکرہ کر دوں گا، جی بتا دوں گا۔ اب وہ بتانا بھول گئے، پھر اٹھے، دونوں چلتے رہے، کہتے ہیں ایک دن اور ایک رات
اور چلے. جی چلنے کے بعد تھک ہار گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے اپنے خادم سے کہا کہ وہ بھئی مچھلی لاؤ کھائیں گے, جی بڑی بھوک لگی, تھکاوٹ ہوئی ہے. جی آتنا غداءنا آتنا غداءنا جی لقد لقینا لقینا من من سفرنا سفرنا هذا هذا, نصبا. بڑی تھکاوٹ ہوئی ہے, جی اب وہ مچھلی لے آؤ. جی اب انہیں یاد آ گیا وہ مچھلی تو وہاں جا چکی جا چکی ہے. صحیح. تو حضرت موسیٰ کو حضرت یوشع بن نون نے اس کا تذکرہ کیا کہ وہ مچھلی تو وہاں سے چلی گئی جی تھی اور میں آپ کو اور بتانا مجھے بھول گیا. بتانا بھول گیا. جی اور یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے اس آیات سے کہ حضرت موسیٰ نے بھی پہلے ان کو بتائی نہیں تھی کہ یہ مچھلی کہیں چلی گئی تو مجھے بتانا. جی صحیح. اس کا تذکرہ وہ بھی شاید بھول گئے. وہ بھی بھول گئے, انہوں نے شاید بتانا مناسب نہیں سمجھا یا سمجھا یہ میرے ساتھ معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا. یا جب یہ مچھلی جو ہے یہ نکلے گی برتن سے اور سمندر میں جائے گی تو مجھے نظر آ جائے گا. نظر آ جائے گا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہی تو ہمارا مقصود تھا, صحیح, منزل تو وہی منزل تو وہی. جی پھر واپس آئے اور جہاں سے مچھلی چلی گئی تھی وہاں کچھ آثار موجود تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور پھر انہیں سلام کیا جی خضر علیہ السلام. خضر علیہ السلام سے. جی اب وہاں انہوں نے سلام کیا, سلام کرنے کے بعد فرمایا کون ہے, کہنے لگا میں بنی اسرائیل کا نبی ہوں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا, میں آپ کے ساتھ کچھ سیکھنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے. تو وہ اتنے سفر پہ نکلیں. اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ایک لفظ یہاں بیان فرمایا, یا اللہ کہ یہ جو علم جس کے پاس ہے میں اسے ڈھونڈ لوں گا, اگر مجھے چل کے جانا پڑے, کیا سالوں سال مجھے چل کے جانا پڑے تو میں چل کے جا کے علم ضرور حاصل قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. سال چلنا پڑے میں چلتا ہی رہوں گا. اب یہ ہے علم کے لیے, حقیقت میں علم کے لیے دیکھیں محدثین کے بارے میں بھی ذکر آتا ہے کہ وہ ایک حدیث کے خاطر مہینہ بھر سفر کرتے تھے. جی اور اسی طرح لوگ راتوں کو جھاگ کر علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العزت نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ علم کے حصول کے لیے جس طرح موسیٰ نے فرمایا کہ سالوں سال میں چلوں گا, تو انسان اگر ضرورت پڑے تو علم کے لیے سالوں سال چلنے کی نیت جی کرے تو یہ تب جا کے اسے علم حاصل جی ہوگا. محنت اور کوشش علم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کریں. بالکل غالباً امام شافعی کا قول ہے کہ العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. سبحان اللہ. علم تمہیں اپنا کچھ بھی نہیں دینے والا جب تک کہ تم علم کو اپنا سبھی کچھ نہ دے دو. بالکل سبھی کچھ تم اپنا لٹا دو علم حاصل کرنے کی خاطر, تب تمہیں کچھ تھوڑا بہت علم نصیب ہو سکے گا. کہ یہ اس قدر قیمتی چیز ہے, اتنی اہم چیز ہے یہ علم. بالکل. تو ایک بات تو یہ ہو گئی اس واقعے میں کہ طلب علم کے لیے محنت و مشقت اور فکر اور جستجو اور جد و جہد کا یہ سبق اور یہ پیغام. بالکل. دوسری بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں خضر علیہ السلام کے ساتھ جو ادب و احترام کا معاملہ کیا, ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. بالکل. تو اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے ان سے کچھ سیکھنے کی خواہش کی تو موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر نے کہا, خضر نے یہ فرمایا موسیٰ تم میرے ساتھ کچھ سیکھنے آ رہے ہو, دیکھو شاید تم صبر نہیں کر سکو گے, ایسی باتیں تمہیں نظر آئیں گی, ایسے کام. کہنے لگا کہ میرے پاس جو علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے, اور آپ کو جو اللہ نے علم دیا ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. صحیح. اب حضرت موسیٰ کو جو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا وہ شریعت دین کا ظاہری مسائل کا تھا کہ جس کی وجوہات نظر آتی ہے. جی یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ اور عظیم کتاب تورات اللہ تعالیٰ نے ان کے عطا فرمائی. علم و شریعت ان کے پاس بہت ہے. لیکن ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ کی ہے, کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے, کسی کو اولاد مل رہی ہے, کسی کو بیٹے اللہ عطا فرماتے, کسی کو بیٹی دے رہے ہیں, کوئی زندہ ہو رہا ہے, کوئی مر رہا ہے, کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے, کسی کو آرام و راحت پہنچ رہی ہے, یہ تو اللہ کا ایک تکوینی امر ہے نا. اس میں نبی کو کوئی دخل تو نہیں ہے, یا نبی کے علم میں یہ چیزیں ہونے شامل تو نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنا تکوینی عمل دکھانے کے لیے حضرت موسیٰ کو خضر کی طرف لے کے گئے.
جی لیکن یہاں اس موقع پر ایک تنبیہ بھی ہو جائے کہ اس سے بہت سے لوگ غلط استدلال کرتے ہیں کہ شریعت الگ چیز ہے، طریقت الگ چیز ہے، اور یہ کہ جو طریقت پہ چل رہا ہے تو شریعت کی پابندی ضروری نہیں ہے. تو اس کا جواب مختصراً جو ہے، میں یہ واللہ اعلم، بقول اہل علم اس کا جواب جو ہے مناسب ترین یہ ہو سکتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ شاید اس موقع پر چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا یوں کہنا کہ اس وقت روئے زمین پر مجھ جیسا کوئی اور عالم نہیں ہے، یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی. جی تو سبق سکھانا مقصود تھا. پھر اس واقعے میں ان کے لیے سبق کا پہلو کیا ہے، تو چونکہ ذرا تفصیل طلب ہے تو وقفہ لے لیں آپ کی اجازت سے فی الحال. بہتر. ناظرین کرام فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک اب ہم پہنچاتے ہیں مہمان کی زبانی. تو شیخ وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ بات کہی کہ اس وقت روئے زمین پر مجھ سے بڑھ کر کوئی اور عالم نہیں ہے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور ایک ادب سکھانے کی غرض سے یہ تمام انتظام کیا گیا. تو اس سلسلے میں ذرا ارشاد فرمائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم سیکھنے کے لیے سفر کرنا، اور پھر یہ جو حضرت خضر علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی ہے، اب یقیناً دونوں کا علم تو مختلف ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جی حضرت جیسے آپ نے ابھی فرمایا شریعت طریقت حقیقت میں شریعت ہی کا معنی ہی طریقت ہے. بالکل. جی شریعت اور چیز، طریقت اور چیز نہیں ہے. جہاں اللہ فرما رہے ہیں اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، صحیح اس میں کوئی تیسرا راستہ ہے ہی کوئی نہیں، نہیں. بالکل جی. کوئی راستہ نہیں ہے. تو نبی کا جو طریقہ تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، بھائی میری پیروی کرو، صحیح. اور کوئی راستہ نہیں ہے. بالکل درست. اب حضرت خضر علیہ السلام کو جو اللہ نے علم عطا فرمایا، پہلی بات تو جیسے آپ نے فرمایا اب خضر تھے کون؟ جی اس میں علماء نے اختلاف کیا ہے. کیا وہ اللہ کے نبی تھے؟ اس کی بھی کوئی نشانی قرآن میں موجود نہیں ہے، جی بلکہ خضر کا نام تو قرآن میں ہے نہیں. یہ بالکل. بخاری کی روایت میں موجود ہے جی خضر کا نام، لیکن عبد صالح کا ذکر فرمایا کہ وہ اللہ کا میرا ایک نیک بندہ. جی. تو تو صاف تو الغرض یہ ہے کہ اگر وہ نبی تھے تب تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے، جی بالکل نہیں. لیکن اگر وہ غیر نبی تھے پھر ان کے پاس وہ علم ہے جو کہ ایک نبی کے پاس نہیں ہے. جی تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو ادب سکھانا اور تعلیم دینا مقصود تھا، جی تو بقول اہل علم شاید یہ ممکن ہے کہ اسی وقت خضر علیہ السلام کو چند ایسی باتوں کا علم دے دیا گیا جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا. شاید بالکل. خضر علیہ السلام کے پاس پہلے وہ علم نہ ہو، جی اسی وقت دے دیا گیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام جائیں، سیکھیں، انہیں سبق حاصل ہو کہ یہ وہ جانتے ہیں جو میں بھی نہیں جانتا. اصل میں بات یہ معلوم ہوتی ہے شیخ جی کہ جیسے بعض نے کہا کہ وہ اللہ کے نبی تھے، بعض نے کہا جی وہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ولی تھا جیسے لوگ کہتے ہیں. جی لیکن میں سمجھتا ہوں جس انداز سے اس نے آگے جا کر کچھ کام کیے ہیں کارروائیاں وہ کی کوئی انسان نہیں کر سکتا، صحیح. نہ کسی شریعت میں اس کی اجازت موجود ہے، جی نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی ایسی بالکل. وہ اجازت ناحق موجود. خون کر ڈالا، جی کسی بالکل، کی دیوار گرا دی، کسی کی کشتی میں سوراخ کر دی. صحیح جی ہے. تو اسی لیے میں نے دیکھا بعض مفسرین نے جو کہا ہے کہ یہ کوئی اللہ کا فرشتہ تھا، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ادب کی سکھانے کی غرض ادب سے. سکھانے کے لیے، ان کو تعلیم دکھانے کے لیے، ان کو تکوینی جو امر ہے کائنات بالکل. میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی حکمت سے ہے، ایک طریقے سے ہے. کسی کو زندہ کرنا، کسی کو مارنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے. اس کو دکھانے کے لیے وقتی طور پر اللہ نے شاید کسی فرشتے کو نازل فرمایا، اس کو اس کی تعلیم دی. صحیح ہے. اور پھر آپ دیکھیے حضرت موسیٰ کے ساتھ اس کا کوئی گفتگو، تعلیم، تربیت گفتگو کے ذریعے ہوئی ہی نہیں. حقیقت میں وہ ایک پریکٹیکلی ہوا کہ جا کے کشتی کو آپ توڑ رہے ہیں. حضرت موسیٰ اس کا انکار کریے، بھئی آپ نے غلط کام کیا، صحیح ہے. اس غلام کو ذبح کر رہے ہیں. مار ڈالا. جی ہاں، وہ بخاری کی روایت ہے ذبح بالسکین. جی اس کو بلایا، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اس کو بلایا اور چاقو سے اس کو ذبح کیا. اب موسیٰ علیہ السلام اس بات پر خاموش کیسے رہ سکتے اور ہیں؟ وہ ان کے مزاج میں تو ویسے ہی جی غصہ بہت تھا.
تو یہ ہے کہ کسی کو مارنا، کسی کو زندہ کرنا یقیناً اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور یہ کسی خاص فائدے کی وجہ سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں بڑی مصلحت ہے، جی، حکمت ہے۔ تو یہ ساری اور اگر تکوینی عمل یہ ہے۔ کہ اگر بالفرض حضرت خضر وہ نبی نہیں تھے، عام انسان تھے، اللہ کے ولی تھے، تو اس پر قیاس کرتے ہوئے یہ دعویٰ درست نہیں ہوگا کہ طریقت والوں کے پاس کچھ علم ایسا ہے کہ جو شریعت والوں کے پاس بھی نہیں ہے، یہ دعویٰ غلط ہوگا۔ بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں یا صحیح احادیث میں جہاں اس واقعے کا تذکرہ ہے تو خود اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، چونکہ ایک مخصوص انسان یعنی خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ خبر دی گئی ہے، لہذا اس سے یہ کہنا کہ اور بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں، اس پر قیاس کرنا یہ دوسرے لوگوں دعویٰ یہ درست درست نہیں نہیں ہوگا۔ ہے، بلکہ اس قصے کے آخر میں یہی کہا نا اس نے، جو کچھ کیا ہے اللہ کی طرف سے میں نے کیا ہے۔ وما فعلته عن امری، جی ہاں، جی، تو میں نے اپنے طرف مرضی سے نہیں کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی خاص کسی مقصد کے لیے، خاص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتحان و آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہو، رحمت من جی، ربک۔ اس پر کسی اور انسان کو قیاس کرنا یقیناً درست نہیں ہے۔ تو الغرض سورۃ الکہف کے مضامین میں سے ایک اہم ترین مضمون یہ بھی ہے کہ طلب علم کی غرض سے صبر سے کام جی لینا، بالکل، اور جو اس راستے میں تکالیف آئیں، مصیبتیں آئیں، ان پر انہیں برداشت کرنا، اور دوسری بات یہ کہ طالب علم اور استاد کے درمیان جو تعلق ہے وہ ادب اور عزت و احترام کے معاملے میں، اس سلسلے میں گویا ہمیں اس صورت میں تعلیم دی گئی ہے کہ ادب و احترام کا معاملہ ہونا چاہیے بالکل، طالب علم کی طرف سے اپنے استاد کے بارے میں۔ اردو میں مثال مشہور ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ بہت سے طلبہ کلاس میں، جیسے کہ ماشاءاللہ آپ خود مدرس ہیں، کلاس میں بہت سے طلبہ ایسے ہوا کرتے ہیں جو پڑھائی میں بہت لائق و فائق ہیں اور ہمیشہ ان کا رزلٹ بہت اچھا رہتا ہے، کام اپنا ہوم ورک یہ وہ بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن ادب نہیں ہے، بات کریں گے بدتمیزی کے ساتھ، اور غرور ہے، تکبر ہے۔ تو اپنے تمام تر بہترین رزلٹ کے باوجود اور اعلیٰ ترین ڈگری کے باوجود انہیں دنیا میں کامیابی نصیب نہیں ہوتی، جبکہ بعض اوقات کوئی طالب علم جس کی پڑھائی کے سلسلے میں استعداد اتنی اچھی نہیں ہے لیکن با ادب ہے، تو ہمیشہ قانون قدرت یہی رہا ہے جو کہ اٹل ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ یقیناً یہی سبق ہمیں یہاں سورۃ الکہف میں اس واقعے سے بھی ملتا ہے۔ اگر اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے تو اس صورت میں ایک مضمون یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا وہ کام غلط ہے، باطل ہے، محنت ضائع ہو رہی ہے۔ اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ یقیناً قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ کے آخر میں خاص طور پر فرمایا کہ کچھ لوگ اپنے طریقے سے کچھ عمل، کچھ طریقے ایجاد کیے ہوئے اس طریقے سے عمل کرتے ہیں، یحسبون انہم یحسنون صنعا، سمجھتے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ اس میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو جو اسلام سے باہر ہے، وہ لوگ بھی یہی سوچتے ہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، ہر شخص۔ اور جو اسلام میں گروپ بندی آپ دیکھتے ہیں اس میں کچھ لوگ بھی اپنے طریقے سے کوئی نئی نئی چیزیں شامل کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بھئی اس سے ثواب ہی ملے گا، بلکہ کچھ ضعیف، کچھ موضوع احادیث بھی اس کے لیے پیش کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اچھا ہے، وہ عبادت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ فرمایا کہ آپ کو ان کی خبر پہنچی ہے، غاشیہ والوں کی، یعنی قیامت میں بہت سے لوگوں کے چہرے جو ہے وہ سوکھے ہوئے ہوں گے، روٹھے ہوئے ہوں گے، بالکل چہرے اترے ہوئے ہوں گے، مرجھائے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، ایسے لوگ نہیں تھے کہ کچھ کرتے نہیں، بہت عبادت کرنے والے، عاملہ عمل کرنے والے، ناصبہ منا عمل کر کے تھک جانے والے، خود کو تھکا رکھا تھا، تھکا رکھا، اتنے عبادت۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں راتوں کو اٹھ اٹھ کے ذکر اذکار، دن کو روزے،
لیکن وہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے، تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فرمایا تسلا نارا حامیہ، وہ گرم گرم آگ میں داخل ہوں گے، ان کے عمل انہیں نہیں بچائیں گے۔ کیوں؟ وہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یا قرآن و سنت کے مطابق اس کا طریقہ موجود نہیں تھا۔ یہاں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کا ذکر فرمایا جو کافر بھی اچھے کام کرتے، اور خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانے کے مکے کے کافر تھے، وہ یقیناً خانہ کعبہ کے دیکھ بھال کرنا، حاجیوں کی خدمت کرنا اور اس کو بہت اچھا سمجھتے تھے۔ اچھا تو ہے، طواف کرتے تھے، حج و عمرہ کیا کرتے تھے، بالکل کرتے تھے، لیکن یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ خدمت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا کیونکہ تمہارے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو ان پر قیاس کرتے ہوئے اگر کوئی اس امت میں سے، مسلمانوں میں سے کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ یہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن اس کا کوئی نہ تو ثبوت قرآن میں ہے، نہ اس کا ثبوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں، تو جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے کوئی نیا کام ایجاد کیا اور اسے ثواب سمجھ کر کر رہا ہے تو وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے، تو گویا وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس میں شامل، تو بالکل۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے خلاصہ یہ ہوگا کہ اللہ کے ہاں اگر ہمارا عمل قبول ہو تو اس کے لیے دو بنیادی شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہماری نیت خالص ہو، بالکل، ہم وہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے انجام دیں، نہ کہ کسی اور مقصد کے لیے، کہ دکھاوا نہ ہو یا اور کوئی بھی مقصد نہ ہو، کہ نیت خالص ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ موافقت سنت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کا طریقہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا عمل تھا، جو طریقہ تھا، ہمارا ہر عمل اس طریقے کے مطابق ہو، تب عمل قابل قبول ہوگا اللہ کے نزدیک، ورنہ محنت بیکار ہے، ضائع چلی جانے والی ہے۔ لہذا اس صورت میں وارد اس مضمون کی روشنی میں ہمیں اس معاملے کی نزاکت اور اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ ایک چیز ہے نصرت المظلوم، مظلوم کی مدد کرنا۔ سورۃ الکہف کے حوالے سے ارشاد فرمائیے گا۔ جی، قرآن کریم میں تو بہت سی جگہ بھی ذکر فرمایا، اور خاص طور پر یہاں اللہ رب العزت نے حضرت ذوالقرنین کا ذکر فرمایا جی، کہ جن کے پاس کچھ لوگ آ کے شکایت کرنے لگے کہ ہمارے اس شہر کے یا اس گاؤں کے دوسری سائڈ پہ کچھ لوگ رہتے ہیں جنہوں نے ہمیں پریشان کر کے رکھا ہے، تو اگر آپ سے ہو سکے آپ ہمارے اور ان کے بیچ میں ایک دیوار بنا دیجئے، ہم آپ کو اس کے بدلے میں کچھ ٹیکس دیں گے، کچھ آپ کو امداد کریں گے، یعنی مالی اخراجات کا ہم انتظام کر دیں گے۔ لیکن وہ اللہ کا نیک بندہ عادل بادشاہ تھا حضرت ذوالقرنین، انہوں نے کہا جی نہیں، ہمیں مال کی ضرورت نہیں ہے، بس تم ہمارے ساتھ تعاون کرو، مال ہمارے پاس ہے، ماز ہمارے پاس ہے، موجود ہے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے ان مظلوموں کی، ان فریاد کرنے والوں کی، ہمارے پاس ہے، تم اتنا کر دو کہ افرادی قوت، جی ہاں، جی، کہ اپنے افراد، اپنے لوگ کچھ ہمیں کچھ مہیا کام کرنے والے لوگ ہمیں دے دو، جی، اور چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہم اس ایک موٹی دیوار بنا دیتے ہیں۔ جی، تو یہاں جیسے آپ نے فرمایا نصرت المظلوم، حضرت ذوالقرنین نے مظلوموں کی مدد کی، اور یہ قرآن میں اللہ نے اس چیز کو ثبت کر دیا۔ تو یقیناً ہر مومن، ہر مسلمان کو اپنی حیثیت کے مطابق مظلوموں کی مدد کرنی چاہیے، اور یہ ایک اسلامی اصول ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، فرمایا اپنے بھائی چاہے وہ ظالم ہو اور چاہے مظلوم ہو تو اس کی مدد کرو۔ جی، تو ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ تو مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد جی ہاں، صحابی فرمانے لگے اللہ کی نبی یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ مظلوم کی مدد کرنی چاہیے۔ جی، تو اللہ کے نبی فرماتے نہیں ظالم کی بھی مدد کرو۔ فرمایا ظالم کی کس طرح مدد کریں؟ فرمایا اس کو تمنعہ من الظلم، اس کو ظلم سے روکو، کیونکہ ظلم کرے گا تو یہ خود پھنس جائے گا اللہ کے ہاں برباد ہو جائے گا۔ والظلم ظلمات یوم القیامہ، الظلم ظلمات یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن ایک ظلم جو دنیا کی ہے وہ بہت سارے اندھیرے بن کے اللہ کے سامنے آئیں گے۔ جی، تو الغرض یہاں ایک اہم ترین سبق اس سورۃ الکہف میں ہمیں یہ ملا کہ اگر کوئی ہمارے درمیان معاشرے میں، سوسائٹی میں کوئی مظلوم ہے، بے بس ہے، بالکل، تو ہم حسب حیثیت آگے بڑھیں، اس کے ساتھ مدد و اعانت اور تعاون کا معاملہ کریں، اس کا سہارا بنیں۔ پروگرام کے اختتام پر
تہہ دل سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور استفادے کا موقع دیا، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ اور فیک۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور آپ کی عمر میں مزید خیر و برکت عطا فرمائیں۔ اللہم آمین۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ سورۃ الکہف کی روشنی میں نیز تمام دینی و اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے دین کو سمجھیں، ان تعلیمات کو سمجھیں، پھر ان کے مطابق عمل کر کے اپنے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا سامان اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ اللہم آمین۔ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔